ہم کہاں اور شان عشق کہاں، ہم کہاں اور شان عشق کہاں، اگلے لوگوں کی نقل کرتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں بات کرتے ہیں آگے۔ اور یاد رکھیے، جو کل میں نے ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی اس میں ایک شعر پڑھا تھا، آپ لوگوں کا کمنٹ آتا ہے کہ شعر بتا دیجئے کس شاعر کا ہے۔ تو عموماً شعر جو ہیں وہ میں اپنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اگر شعر پڑھتا ہوں تو وہ آپ کے سلیبس کے ہی شاعر ہوتے ہیں، آپ اس پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، جو شعر میں نے پڑھا تھا وہ شعر یوں تھا کہ ہماری بے بسی کی انتہا ہے کہ ظالم کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہ دور حاضر پہ شعر تھا، یہ شعر تھا بشیر بدر کا، یاد رکھیے گا آپ۔ آج کا جو پہلا سوال ہے، اس سے پہلے کے ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھے تھے تو پلے لسٹ میں جا کر دیکھیے۔ یو پی ٹی جی ٹی یا سی ٹیٹ یا بہار ٹیٹ، اس طرح سے جو پیپر ہوتا ہے ان کے لیے بہت ہی اہم پریکٹس سیٹ ہے۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے، دیکھیے، خطبات احمدیہ جو کتاب ہے عموماً پوچھا جاتا ہے یہ کس کی لکھی ہوئی ہے، تو سبھی کو معلوم ہے سر سید کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ جو خطبات احمدیہ میں ہے اس میں کتنے خطبات ہیں، اس میں گنتی پوچھ لی ہے، تو کتنے خطبات شامل ہیں، تو اس میں 12، یاد رکھیے گا۔ جیسے غبار خاطر ہے، اس میں کتنے خطوطوں کا وہ مجموعہ ہے، تو اس میں کتنے خط شامل ہیں، تو 24۔ اسی طرح سے یہ خطبات احمدیہ میں خطوط جو ہے خطبات کتنے شامل ہیں، تو 12۔ اگلا سوال ہے، اقبال کی طویل نظم کون سی ہے؟ جو دیے گئے آپشن ہیں ان میں چننا ہے سب سے طویل نظم اقبال کی کون سی ہے۔ الگ طرح کا سوال ہے، یا تو ساری نظمیں آپ نے پڑھی ہوں تب یہ بتا سکتے ہیں، باقی آپ نے کہیں اگر پڑھا ہوگا تبھی بتا پائیں گے، تو آپ کا آنسر صحیح ہوگا خضر راہ۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ساقی نامہ یا ذوق و شوق نہیں دے دیے، ورنہ یہ سوال ضرور غلط ہو جاتا۔ تو خضر راہ کو اچھے سے یاد رکھیے، یہ ایک طویل نظم ہے۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون سی داستان تمثیلی پیرایہ میں لکھی گئی ہے؟ اردو کی سب سے پہلی نثری تصنیف پوچھا جائے یا اردو کی پہلی تمثیل پوچھا جائے تو وہ آپ کا آنسر ایک ہی ہونا چاہیے، سبرس۔ ملا وجہی کی ہے، 1635 میں لکھی، عبداللہ قطب شاہ کے دور میں لکھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اب یہ شعر دیا گیا ہے اور یہ شعر قصیدے کا ہے، اور بتانا ہے کہ شاعر کا ہے۔ ساون میں دیا پھر ماہو شوال دکھائی، برسات میں عید آئی قدے کش کی بنائی۔ تو یہ شعر جو ہے وہ قصیدے سے لیا گیا ہے، تو کس کا یہ قصیدہ ہے؟ امید کرتا ہوں یہ مدح میں لکھا ہوا ہے۔ تو مدح کو اس نے کی تھی جب بہادر شاہ ظفر جو ہیں آخری مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی جب وہ صحت یاب ہوئے تھے، تب یہ لکھا تھا قصیدہ ان کی صحت یابی کے لیے ذوق نے۔ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر اس میں بالکل صحیح ہونا چاہیے، ایک آسان سا سوال ہے۔ جو کوشچن غلط ہوتے ہیں ان کو ضرور بتائیے گا، میں بے حد شکر گزار رہتا ہوں، اور میں ان کو بعد میں اچھے سے چیک کر کے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 125 کوشچنوں میں 124 بھی نہ رہ جائیں۔ ساری جو گرامر ہے، ویاکرن وغیرہ کے جو کوشچن آتے ہیں قواعد کے، وہ سبھی پیش کروں گا، اور یہ پریکٹس سیٹ چلتے ہیں جب تک چلتے رہیں گے۔ اس کے لیے مائی کوشچن جو میں لے کر آتا ہوں ان کو ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کوشچنوں کے ساتھ میں ہم وہ بھی لے کر کے آئیں گے جس میں ٹاپک وائز بات کری جائے۔ ٹاپک میں صرف انہی چیزوں کی بات کریں گے جو پیپر میں آئے، اناوشک باتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ آگ کا دریا دیکھیے کتنے زمانوں پر محیط ہے، تو آگ کا دریا جو ہے اس میں کتنے زبانوں کا کتنے جو دور ہیں ان کا کتنے زمانے تھے ان کا بیان کیا گیا ہے۔ تو آگ کے دریا میں کتنے زمانے ہیں، تو آپ کا آنسر بالکل صحیح جو ہونے والا ہے وہ 4۔ آنسر آپ کا یہاں سے ہوگا 4 سے۔ اس میں 2500 سال قریب جو ہے دور کا بیان کیا گیا ہے، کیونکہ گوتم بدھ سے انہوں نے شروعات کی، اور گوتم بدھ جو ہیں وہ 485 عیسیٰ پورو کے آس پاس میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ اور کس کا لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ کو اچھے سے یاد رہے، آگ کا دریا جو ہے وہ قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے سوال نمبر 6، بہمنی دور کی مثنوی کون سی ہے؟ تو جو آپشن دیے گئے ہیں ان میں بہمنی دور سب سے
पुराना और सबसे पहले का दौर जो है वो बहमनी दौर है। और फ़खरुद्दीन निज़ामी, अशरफ बियाबानी और मिराजी शम्सुल उशाक जो हैं वो तीनों इसी दौर के शायर हैं। तो आपका आंसर सही होगा फ़खरुद्दीन निज़ामी की, इसमें एक ही है, कदम राव पदम राव। सवाल है मिर्ज़ा हादी रुस्वा का मकबूल तरीन नावल कौन सा है। आसान से सवाल है, इनको करिए और आगे बढ़ जाइए। तो इसमें कौन सा है जो उमराव जान अदा है वो सबसे ज़्यादा मशहूर इन्हीं का है, क्या कहते हैं, मिर्ज़ा हादी रुस्वा का। 1899 में आया है, ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ। अगला है, इसमें क्या दिया गया है कि ज़मानी एतबार से आपकी तरतीब पहचाननी है। ये आप जब भी कर सकते हैं जब आपको सभी की पैदाइश और वफ़ात अच्छे से याद है। कभी कभी वफ़ात के लिहाज से ये लगवाने को कहते हैं। तो इसमें सबसे पुराना कौन है, आपको ये जवाब देना है। इसमें सबसे पुराना, सबसे पहले किसकी पैदाइश हुई है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद किसकी हुई है, ये आपको बताना है। इनमें सबसे पहले होगा अकबर इलाहाबादी, फिर नज़्म तिबातबाई, इसके बाद इकबाल और फिर चकबस्त। आपका आंसर सेकंड सही होगा। इब्ने रशीद की किताब अल उम्दा किस नक्काद ने इस्तिफ़ादा किया है। तो अल उम्दा से किस नक्काद ने इस्तिफ़ादा किया है, ये आपको पहचानना है। आसान सा सवाल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यहीं से काफ़िया है और जो तमाम जो उसूल बताए हैं शायरी के, वो इसी किताब से बताए हैं। अल उम्दा से इब्ने रशीद की है, ये भी याद रखिएगा। अल उम्दा को ख़ुद अलग से पूछ लिया जाता है। ये वाला जो सवाल मैंने आपके सामने पेश किया है इब्ने रशीद को, इसको अपने पास नोट भी कीजिएगा, ये रिपीट हो सकता है सवाल। और इसके बाद ये सवाल भी रिपीट हो सकता है, ये आपको अच्छे से नोट करना चाहिए। शेर है, गर्दे गुबारियाँ का खलत है अपने तन को, मरकर भी चाहते हैं खाके वतन कफन को। तो खाके वतन कफन को, यहाँ पे देखिए जो खाक है फिर वतन है, यहाँ पे खाके वतन, खाके वतन जब पढ़ा जाता है, ये कवायद की एक चीज़ याद रखिएगा और यहीं पर क्लियर कर लीजिए। जब नीचे ज़ेरी लगा करके कोई लफ्ज़ पढ़ा जाए तो उसको मुरक्किब इज़ाफ़ी कहते हैं। और ये कई बार पूछ लिया जाता है मुरक्किब इज़ाफ़ी कौन से लफ्ज़ हैं नीचे दे करके। तो जो लफ्ज़ दो लफ्ज़ हों उनको मिलाने के नीचे ज़ेरी लगा के, जैसे हुस्न जमाल, तो हुस्न के नीचे ज़ेरी लगा कर आगे जमाल पढ़ रहे हैं, तो वो मुरक्कब इज़ाफ़ी है, याद रखिएगा। और मुरक्कब इत्फ़ा अगर पूछा जाए तो उसमें बाव लगा देते हैं, जैसे ख्वाबो ख़याल, ख्वाब और बाव बना करके भी ख़याल लिख देते हैं, वो होता है मुरक्कब इत्फ़ा, याद रखिएगा। और मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है वो ये है खाके वतन। ये दोनों क्लियर अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये ज़रूर पूछे जाएंगे इनमें से कोई ना कोई सवाल। अब ये शेर जो है वो चकबस्त की किस नज़्म से माखूज़ है, ये पूछा गया है। आसान सा सवाल है और सभी का सही होना चाहिए, ये खाके हिंद से ही है। कौन सा ड्रामा इम्तियाज़ अली ताज का नहीं है। तो इनमें इम्तियाज़ अली ताज का नहीं है। देखिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है, गूंगी जोरू इन्हीं का है, कमरा नंबर 5। पर्दा गफलत आबिद का है, ये इनका नहीं है। अगला है सवाल, देखिए, हिम्मत मर्दाना जुरात रिंदाना का शायर कौन है। तो हिम्मत मर्दाना और जुरात रिंदाना का जो है शायर कौन है, जिसको नोट कीजिएगा, ये ज़रूर रिपीट हो सकता है। तो इसमें होगा आतिश, आपका आंसर सही होगा आतिश। अगला ये शेर देखिए, और इस शेर में क्या पूछा गया है, बलागत का कौन सा वस्फ मौजूद है। क्या है, हम हैं मताए कूच व बाज़ार की तरह, उठती है हर निगाह ख़रीदार की तरह। कई बार ये शेर मैंने पढ़ा भी है और इस पे बात भी करते रहते हैं, आपके सिलेबस का ही शायर है, याद रखिए। बाज़ार मूवी में इसका इस्तेमाल किया गया है, ये गज़ल है और गज़ल है ये मजरूह सुल्तानपुरी की। तो जो है बलागत का कौन सा वस्फ़ इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो ये है मुनासिबत लफ्ज़ी का इस्तेमाल किया है। आपका आंसर फर्स्ट सही होगा। सहरुल बयान का सबसे फ़ाल किरदार कौन सा है। आसान सा सवाल है, नजमुन्निसा, और कई बार रिपीट हो चुका है ये सवाल। अगला सवाल है, कौन जेल में से कौन
فانی کا ہم عصر نہیں ہے۔ تو فانی پیدا کب ہوئے ہیں؟ 1879 میں۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے 1879 کے آس پاس کے شاعر کون ہیں، تو ان کے ہم عصر کون ہیں؟ تو ان کے ہم عصروں میں دیکھیے شاد عظیم آبادی ان سے بڑے ہیں لیکن ہم عصر میں ہی گنے جاتے ہیں۔ کیوں گنے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ 79 میں ہوئے ہیں اور یہ لگ بھگ 1846 میں ان کی پیدائش ہے، شاد عظیم آبادی۔ دوسری چیز ہے شاد عظیم آبادی کے بعد میں کیا ہے، حضرت موہانی 80 میں پیدا ہوئے، اصغر گونڈ بھی لگ بھگ 83 میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ تین ہیں، لیکن یہ جو ہیں خلیل الرحمن اعظمی نہیں ہے کیونکہ ان کی پیدائش جو ہے وہ بہت بعد میں ہوئی ہے، فانی کے بہت چھوٹے ہیں کیونکہ، اور دوسری بات یہ ترقی پسند شاعر بھی مانے جاتے ہیں خلیل الرحمن اعظمی۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1927 میں ہوئی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے مدن وان کس داستان کا کردار ہے؟ دیکھیے اس کے کردار بھی خوب پوچھے جا رہے ہیں بار بار، تو دھیان میں رہے، یہ رانی کیتکی کی کہانی ہے، اچھے سے یاد رہے۔ یہ بھی شعر آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور پوچھا بھی جا سکتا ہے شعر۔ یہ یاد رکھیے، اس مست نیم خواب کی آنکھوں کو دیکھ کر یہ کوں استعمال ہو، آخر میں الف کا استعمال ہو، ڈال کی جگہ پہ دال کا استعمال ہو، یہ سارا کھیل جو ہے کھڑی بولی یا دکنی بھاشا کا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے یہ مصرع ایک ہے، دوسرا مصرع ہے مجلس میں غم کے شوق میں گرداں ہوا ہوں میں۔ تو یہ شعر جو ہے یاد رکھیے گا، سراج اورنگ آبادی کا شعر ہے۔ سراج اورنگ آبادی کی پیدائش اگر آپ کو یاد رکھنا ہے 1712 ہے، یہی پیدائش جو ہے وہ سودا کی بھی ہے ڈیٹ۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے مجموعہ غبار خاطر کا نام ہے، کیا مطلب؟ اچھا سوری یہ سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا ابوالکلام تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، آزاد کا جو خطوط کا مجموعہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو غبار خاطر۔ یہ ایسا دماغ فیٹ ہو چکا ہے، چیزیں یاد ہو چکی ہیں کہ آزاد کا جیسے نام آیا تو غبار خاطر اپنی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے۔ اچھا یاد کرنے کی ایک ٹرک بھی ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کبھی یاد کیجئے تو پہلے صنف پڑھیے، پہلے تصنیف پڑھیے اور اس کے بعد اس کے رائٹر کا نام پڑھیے سبھی کا۔ تو جیسے وہ صنف آئے گی، عموماً یہ صنف دے کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کس کی، تو وہ جیسے ہی صنف کا نام آئے گا تمہاری زبان سے اس کے رائٹر کا نام خود ہی نکل جائے گا بے ساختہ۔ ایسے ہی یاد کیجئے زیادہ، تو آپ کا دماغ بالکل صحیح پکڑے گا۔ جیسے ہی اس کا نام آپ سنو گے، خواب میں بھی اس کا نام کوئی تو آپ کے سامنے لے دے، آپ کے ذہن میں آ جائے، تب بھی آپ کی زبان سے اس کا نام نکل جائے گا۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، آپ کا پتہ نہیں۔ ان میں نواب مرزا شوق کی مثنوی کون سی ہے؟ تو نواب مرزا شوق کی مثنوی جیسے ہی نام آتا ہے زہر عشق، یا زہر عشق کس کی ہے؟ اس کی تینوں مثنویاں مرزا شوق کی، یاد رکھیے گا کون سے؟ بہار عشق، فریب عشق، زہر عشق۔ ان میں کون مارکسی تنقید کے علمبردار کون ہے؟ مارکسی اب کون ہے؟ مارکسی کی کون بات کرتا ہے؟ احتشام۔ اس میں احتشام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کا اچھے سے آنسر ہوگا تھرڈ، صحیح سے یاد رکھیے گا۔ محمد حسن دیکھ لیجئے، یہ محمد حسن یہ بھی جو ہے وہ ترقی پسند ہی ہے، تو ترقی پسند ہی تنقید میں نقاد مانا جاتا ہے۔ تو اس نے، لیکن یہ سائنٹیفک بھی اس نے کچھ باتیں کی ہیں، بٹ تاثراتی بھی اس کو گنا جاتا ہے، لیکن آپ کو تاثراتی اگر ہو تو لگائیے گا، تاثراتی اگر جب ہوگا تو ترقی پسند نہیں ہو سکتا ہے کہ نہ دیا جائے، لیکن ترقی پسند اگر ہے تو ضرور ترقی پسند لگائیے گا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تاثراتی میں لگائیے اس کو۔ تو ایمرجنسی جو لگی تھی اندرا گاندھی کے دور میں، اس پہ لکھا گیا افسانہ کون سا ہے؟ تو یہ افسانہ ڈرامہ کون سا ہے؟ تو یہ ہے زحاق۔ زحاق یاد رکھیے گا، تمثیل بنا کر کے لکھا گیا ہے کس کو؟ ایمرجنسی کو۔ ابھی ایک نئی مووی آئی ہے 1975 کے نام سے، وہ بھی اسی چیز پہ ہی بنائی گئی ہے۔ اب آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھی نہیں، بٹ میں نے دیکھی ہے پوری مووی۔ میری نوائے شوق سے شور رحیم ذات حریم ذات میں، یہ کیا ہے؟ گلگلہ ہائے علامہ بت قدا صفات میں، یہ شعر جو ہے وہ کس مجموعہ میں استعمال ہوا ہے؟ دیکھیے کہاں سے سوال پوچھ لیا، کوئی نظم نہیں دے کے پوچھا ہے، سیدھے مجموعہ کا ڈائریکٹ نام پوچھ لیا ہے۔ اس میں فی الحال آنسر آپ کا صحیح تو ہوگا بال جبریل۔ دیکھیے یہ شعر کس کا ہے؟ علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کو یوں ہی عوامی شاعر کہہ دیا جاتا ہے، مرضی ہو جو کچھ بھی کہہ دو علامہ اقبال کو،
کہ یہ آپ ہی دیکھ لیجئے کہ جس کو میں پڑھتا رہتا ہوں اردو وہ بھی صاف ستھرا نہیں پڑھ پا رہا، اس کو عوام سمجھ پائے گی؟ پھر عوامی شاعر کا ہے کا یہ صرف محبت کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کسی کو پسند آ گیا شاعر پرانے زمانے میں تو انہوں نے یہ فلانا شاعر یہ دھماکہ شاعر مرضی ہو جو لقب دے بیٹھے۔ تو علامہ اقبال کا میں اسی لیے سب سے زیادہ بیروध کرتا ہوں، کاہے کا وہ بندہ جو ہے وہ عوامی شاعر ہے؟ جب عوام کی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی تو عوام کا شاعر کاہے گا؟ ہاں نذیر اکبر آبادی ہے عوام کا شاعر، تو اب خیر جو چل رہا ہے، اسی لیے کلیم الدین احمد نے ان پہ طنز کیا ہے۔ ہندوستان کے جتنے بھی ادیب تھے ایک دوسرے کو، کوئی کسی کو علامہ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو مولانا کہہ رہا ہے، مرضی ہو جو جس کو خطاب دیا جا رہا ہے، تم ہم کو سموسے کھلاؤ میں تم کو نمکین کھلاؤں گا، بس یہ چل رہا تھا۔ اسی لیے کلیم الدین احمد نے ان کو نشانہ بنایا ایک دوسرے کو۔ اور دوسری چیز یاد رکھیے، ایک سنگین بات کرتا ہوں، میرا کوئی بھروسہ نہیں میں کیا کہہ جاؤں، سب سے سنگین بات تو یہ ہے کہ آپ کو سر سید احمد خان شبلی نعمانی اور ایک دوسرا رائٹر کون محمد حسین آزادی، ان تینوں کی تصانیفیں اچھے سے پڑھیے۔ ان کے جو انشائے یا ان کی جو مضامین ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی جیسا لکھتے ہیں، یہ ایک ہی دور کے ہیں، ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں، تو ان کا ایک دوسرے سے لین دین چلتا رہتا تھا۔ یہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتے رہتے ہیں۔ ان تینوں کا دیکھیے بہت غور سے پڑھیے گا، ان کے مضامین ضرور آپ کو گڑبڑ کریں گے، ان کے انشائے ضرور پڑھ لیجئے گا الگ طرح سے، باقی سب کے آپ ڈھنگ سے بھی پہچان سکتے ہیں، ان کو ڈھنگ سے نہیں پہچان پائیں گے، ان کا ڈھنگ سب کا ایک جیسا ہے۔ اندر سبھا کا سال تصنیف کیا ہے؟ تو اندر سبھا کا سال تصنیف بہت بار پوچھا گیا، یاد رکھیے 1852 میں۔ آگے دیکھیے نظم کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ تو نظم کی بنیادی خصوصیت ان میں کون سی ہے؟ امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہونا چاہیے۔ نظم کی بنیادی خصوصیت جو ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ جو ہے آپ کا آنسر اس میں کیا صحیح ہوگا؟ آپ کا آنسر صحیح ہوگا تسلسل خیال، خیال کا کنٹینیو چلتے رہنا، یہ جو ہے نظم کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ انگریزی نقاد آئی اے ریچرڈس نے کس نوحے کی تنقید پیش کی ہے؟ تو آئی اے ریچرڈس کون تھا؟ آئی اے ریچرڈس نے کس طرح کی تنقید کو، یہ آپ نوٹ کیجئے گا آنسر اپنے پاس، تو کون سا ہے؟ آپ کا آنسر صحیح ہونا چاہیے، اس میں یہ جو تھا عملی تھا، عملی تنقید کی بات کی ہے اس نے۔ انیس و دبیر نے کس حیت میں مرثیے لکھے ہیں؟ تو مرثیے تو عموماً مسدس کی حیت میں ہی لکھے ہیں، انہوں نے بھی لکھے ہیں، انیس نے، دبیر نے، چکبست نے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور جمیل مظہری، ان سبھی نے مسدس کی حیت میں ہی مرثیے لکھے ہیں۔ مشکل زبان کو شعر میں استعمال کرنا جو ہے اس کو بہت خوبی مانی جاتی ہے، خوبی نہیں ہے، وہ سب سے بڑی خامی ہے مشکل زبان کو، مشکل زبان میں، کیونکہ تمہیں شعر سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ شعر وہ ہوتا ہے جس میں زبان ایسی ہونی چاہیے جو ایک ہی بار دماغ میں سٹاک سے سمجھ میں آ جائے، جو کہتے ہیں حالی، کہ سادگی ہونی چاہیے، الفاظوں کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹف زبان کر کے، آپ ٹف تو ہر کوئی شعر کہہ سکتا ہے، ٹف میں تو ہر آدمی کو واہ واہ لگتا ہے۔ آپ عربی میں کچھ بھی بولیے، دوسرے کو تو یہی لگا کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ غالب کو کون سا خطاب ملا تھا؟ اب غالب کا ان میں کون سا خطاب ہے؟ یہ آسان سا سوال ہے لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے، پھر بھی کبھی کبھی یہ ایک جیسے نام دے کر کے ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ آپ کا ہوگا نجم الدولہ دبیر الملک۔ دکنی زبان نے کس مقامی زبان کے اثرات قبول کیے؟ تو وہاں دکن کے پاس میں کون سا شہر ہے یا کس طرح کی زبان بولی جاتی ہے؟ سبھی کو معلوم ہے مراٹھی، مہاراشٹرا کی زبان ہے، مہاراشٹرا پڑوس میں ہی ہے اس کے، دکن کے اور گجرات کے۔ قصیدے کا وہ کون سا جز ہے جو غزل کی سب صورت میں نمایاں ہوا ہے؟ تو وہ کون سا جز ہے جو کس میں استعمال ہوا ہے؟ تو غزل میں۔ تو یہ آسان سا سوال ہے اور اس طرح کے سوال آپ سے تو نہیں چھوٹنے چاہیے، گریز کا یاد رکھیے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے غزل پیدا کہاں سے ہوئی؟ تو تشبیب سے، اور اس میں رنگ کہاں کا نظر آتا ہے؟ تو گریز کا۔ آگے دیکھیے غالب کے خیالات و غالب کی حیات میں خطوط غالب کس نام سے شائع ہوا؟ تو ان کی زندگی میں، حالانکہ ان کی زندگی میں یہ دونوں شائع ہو چکے تھے، یہ تو ان کے مرنے کے 14 دن کے بعد آ گیا تھا۔ آپ کا آنسر صحیح پہلا ہوگا عبد ہندی۔ سوال ہے کہ شاعر نے
تو اوپر والا آپ کو اچھے سے یاد رکھنی ہے. غالب کا جو پہلا خطوط کا مجموعہ ہے وہ عہد ہندی ہے. اب اس کے بعد یہ دوسرا سوال ہے کہ شاعر نے مرد مومن کا ایک مخصوص تصور پیش کیا. یہ مرد مومن آپ کو ابھی جس پہ طنز کر رہا تھا یہ ہے اقبال. سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ اقبال کو آپ نشانہ کیوں بناتے ہو؟ کیونکہ اقبال نے برباد کر دی ہے اردو. میں صاف کہتا ہوں اقبال کے نام پہ اگر اردو ڈے نہ منایا جاتا ہوتا تو تمام دوسری ملک کے دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ بھی اردو ڈے منا رہے ہوتے، کیونکہ اقبال سے ان کو نفرت ہے اس لیے وہ اردو ڈے بھی نہیں منا رہے. یہ آواز کبھی بھی اردو ڈے منائیے تو اقبال ڈے مت نام لگائیے، اس کے آگے اردو ڈے. اردو بڑی ہے کہ اقبال بڑے ہیں؟ سوال یہ ہونا چاہیے. تو اردو اقبال نے پیدا کی کیا اردو نے اقبال کو پیدا کیا؟ تو اردو نے ظاہر سی بات ہے اقبال کو پیدا کیا ہے، تو اقبال ڈے کیوں منا رہے ہیں؟ اردو ڈے منائیے. دونوں کی ایک ہی ڈیٹ میں جو منایا جا رہا ہے یہ غلط ہے. شاعری کے لیے کس نے سادگی اور اصلیت جوش پہ بات کی ہے؟ یہ بھی میں بات کر چکا ہوں. یہ ہیں حالی. قافیہ فی نفسہ شعر کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ مقدمہ شعر و شاعری سے حالی نے ہی کہا ہے. اگلا سوال ہے کہ قافیہ وغیرہ جو ہوتا ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، وزن ہے، اس کے لیے ضروری ہے نہیں بتاتے ہیں حالی. خوجی کا کردار، یہ خوب بار بار سوال ریپیٹ ہوتا ہے. آپ کو آزاد کا رتن سرشار کا نام یاد رکھیے گا، اور یہ آزاد جو ہے فسانہ آزاد سے لیا گیا کردار ہے. اگلا سوال ہے کہ اقبال کی ابتدائی ذہنی تشکیل میں کس کا اہم کردار ہے؟ تو کس کا اہم کردار ہے؟ تو یہ کردار ہے میر حسن کا. یہ بچپن کے اقبال کے بچپن کے جو ہیں وہ استاد ہیں میر حسن، اچھے سے یاد رکھیے گا. یہ وہ نہیں ہے جو کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے سحر البیان لکھی ہے. سحر البیان نہیں ہے. سحر البیان کب لکھی گئی، یہ کب ہوئے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، الگ الگ ہیں، دونوں نام ایک جیسے ہیں. ولی پہلی بار دہلی کب پہنچے؟ تو پہلی بار دہلی کب پہنچے تھے ولی؟ یہ جو آپشن دیے گئے ہیں انہی میں سے آپ کو چوز کرنا ہے. ویسے آپ کا آنسر صحیح ہوتا ہے 1707، لیکن اس میں آپ کے آنسر جو ہے جو دیے گئے آپشن ان سے چننا ہے. تو کبھی کبھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ان کے ہر جگہ پہ تو ڈاؤٹ ہے، تو اس کو صحیح مان لیا جاتا ہے 1700 کو بھی، یا 1700 یا 1707. 1707 میں ہی اورنگزیب کا انتقال ہوا ہے. کس ادبی تحریک یا رجحانات وجودیت کے زیادہ اثرات ہیں؟ وجودیت کے زیادہ اثرات جو ہیں کس رجحان پر ہیں؟ تو اس میں آپ کا آنسر صحیح کیا ہوگا؟ تو آپ کا آنسر صحیح ہوگا 3rd، جدیدیت. اور جدیدیت جو ہے وہ شمس الرحمن فاروقی نے اس کو بہت فروغ دینے کی بات کی ہے. امید کرتا ہوں سبھی کا یہ آنسر صحیح بھی ہوا ہوگا. اور اگلا سوال ہے ذیل میں سے کون سی نظم محمد حسین آزاد کی؟ اب محمد حسین آزاد کی دیکھیے نظم کون سی ہے. میں نے ابھی بھی بات کی تھی کہ محمد حسین آزاد، حالی نہیں، حالی کی تو الگ طرح کا ہے کچھ، حالی نے کچھ الگ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن شبلی اور آزاد اور سر سید ان تینوں کے مضامین آپ کو یاد رکھنے ہیں. یہ تینوں ایک جیسے آپ کو لگتے رہیں گے کہ ایک مطلب جو ہے ان کے ایک دوسرے میں آپ جب آنسر لگائیں گے تو گڑبڑ ہونے کے پورے چانسز رہتے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ چونکہ یہ آنسر جو ہے نظمیں یہاں پر حالی اور آزاد کی دے دی ہیں، اس لیے آسانی سے پکڑ لو گے، کیونکہ حالی جو ہے اس کی الگ ہی طرح کی نظمیں، چپ کی داد جو ہے، رحم و انصاف ہے، یا مناجات بیبا ہے، اس طرح کے مسدس ہے، اس طرح کی نظمیں ہیں. اب اس کا آنسر آپ یہاں دیکھیے جو ہے موم زمستان جو ہے وہ اس کی نظم ہے آزاد کی. امید کرتا ہوں سارے کوشچن آپ کو صحیح لگے ہوں گے. معافی چاہتا ہوں جو میں نے پولیٹیکل یا اس طرح کی باتیں کر دی، لیکن مجبوری ہے، میرے اندر ایک غصہ ہے اور وہ بہت جلدی نکلے گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نقصان اردو کا پہنچایا دوسروں نے نہیں، غیروں نے نہیں پہنچایا، اپنوں نے ہی پہنچایا ہے. جب میں ایک منٹ سن لیجئے کہ جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا 1938 میں، اس سے پہلے اردو کا ایک بہت بڑا ادیب جس کا نام ہے منشی پریم چند، منشی پریم چند کو جو بھی شہرت ملی ہے وہ عموماً شروعات سے لے کر کے زیادہ شہرت ان کو اردو کے ذریعے ملی. بعد میں ہندی میں ان کو ملنا شروع ہوئی، چونکہ ہندی پہلے چلتی بھی نہیں تھی اتنی جس دور میں وہ شاعر تھے، ادیب تھے. اس بندے نے یہ بات کہی
کہ کوئی بھی ہندو کو فیض حاصل ہوا ہے، اردو سے شہرت ملی ہے جو ہم کو ملے گی، مطلب وہ اردو میں ہی ہے اور اردو کے لیے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو جو شہرت ملی ہے کیا کسی بھی ہندو کو نہیں ملی ہے، تو کہ مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ یہ بات کس نے کی ہے؟ منشی پریم چند نے کیوں کہی؟ کیونکہ جو اردو میں ساری حوصلہ، کیونکہ اسی وقت دیش کے بٹوارے کی پاکستان کی مانگ علامہ اقبال نے شروع کر دی تھی، اور علامہ اقبال کے نام پر اردو نے منانے لگے، تو علامہ اقبال سے جن لوگوں کو چڑ ہے، نفرت، وہ اردو سے بھی ان کو چڑ ہو گئی، تو اردو ڈے الگ منانا چاہیے اور علامہ اقبال ڈے جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال جس ڈیٹ میں پیدا ہوئے ہیں اسی ڈیٹ کو اردو ڈے نہیں ہونا چاہیے، یا تو یہ علامہ اقبال کا نام ہی لینا بند کر دو، سیدھے سیدھے کہو کہ آج اردو ڈے ہے۔ کوئی بھی زبان بتا دیجئے، ہندی، انگریزی، جو کسی رائٹر کی پیدائش کے نام پہ منائی جاتی ہو ڈے، ہندی ڈے منایا جاتا ہے، 14 ستمبر کو ہندی ڈے ہوتا ہے، ہندی دیوس، کیا کوئی بھی ہندی رائٹر کی جنم دن ہے اس دن؟ نہیں منایا جاتا ہے، وہ الگ سے منایا جاتا ہے، جس کا جنم دن ہے وہ الگ سے، تو آگے پیچھے بھی کر سکتے تھے ڈے۔ خیر، امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، چند لوگوں کے ہی سمجھ میں آتی ہیں۔